جی ریحان صاحب، اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو کتاب آئی ہے بڑے ایک حساس موضوع پہ، آپ کی جو ناول ہے نیند سے بیداری تک، یہ میں نے پورا پڑھا ہے، بہت عمدہ لکھا ہوا ہے، اور مگر یہ ہے کہ اس کی جو کہانی ہے عام طور پر لوگ اس پر قلم نہیں اٹھاتے، بڑا حساس موضوع ہے، تو میں صرف یہ جاننا چاہوں گا یہ آپ کا ذاتی مشاہدہ ہے، کوئی سنی سنائی روداد ہے، یا پھر محض تخیل؟ نہیں، میں اس کو ذاتی مشاہدہ بھی کہوں گا۔ اس میں جو میں نے ریسرچ کی ہے، جو کتابوں کے حوالے دیے ہیں، اس کے لیے ظاہر بات ہے میں نے بڑی تحقیق بھی کی ہے اس کے اندر۔ صحیح، دیکھیے، آپ نے اس طرح فرمایا کہ یہ حساس موضوع ہے، تو اس کے اوپر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جی، کوئی اس پہ توہین مذہب کا الزام لگا کہ مجھے، نہیں تو یا کوئی اس پہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی آپ نے فلاں جگہ لکھا، یہ تو اس کتاب میں نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ ہمارا ہوتا تو یہ ہے نا کہ ایک مثال میں دوں کہ میں آپ کو قرآن میں دکھا دوں کہ نماز سے قریب بھی مت جاؤ، ہے قرآن میں، ہاں وہ آگے اس کے کچھ اور بات بھی ہے، ہاں جی جی، جب حالت نشہ میں ہو، جی جی یہ ہے ہمارے واسطے میں ہوتا یہ کہ جب ہم کسی پہ تنقید کرتے ہیں تو ہم وہ چیزیں اٹھا لیتے ہیں اپنے مطلب جی، سیاق و سباق سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، بالکل صحیح۔ تو اس کا میں نے خیال رکھتے ہوئے اس میں نے اس میں جس موضوع پہ کتاب ہے، سارے حوالے انہی کی کتاب سے دیے ہیں، صحیح، انہی کے، ہاں صحیح۔ اچھا، میرا تجربہ یہ کیسے ہے، مشاہدہ کیسے ہے، وہ ہے کہ میرے دفتر کے اندر جو باس تھے ان کا اسی مسئلہ سے تعلق تھا، صحیح، اور وہ بس ہوتا یہ تھا کہ وہ میرے والد اور تایا جب پاکستان آئے تو انہوں نے نام کے ساتھ سے سید ہٹا دیا۔ اچھا، شمی احمد اور سلیم احمد، ٹھیک ہے۔ میرے دادا کا نام تو سید شرافت علی، اور میرے پردادا کا نام تو سید عباس علی، ہنر تخلص کرتے تو وہ بھی شاید۔ اچھا، ہنر، صحیح، تو انہوں نے کہا پاکستان میں آ کے اتنے جعلی سید بن گئے کہ ہمیں لانے کی ضرورت نہیں۔ صحیح، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے تعلیمی ریکارڈ میں میرا نام ریحان احمد اور شمیم احمد، ٹھیک ہے۔ اس سے بعض لوگ جن کا مذہب سے تعلق ہے وہ مغالطہ کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق ہمارے مذہب سے۔ اچھا، تو میرے باس جب وہ نئے نئے بنے تو ان کو بھی یہ مغالطہ ہوا، میرے پاس آ کے بیٹھے اور مجھ سے باتیں کرنے لگے مختلف موضوع پر، اور اس میں یہ بھی موضوع نکل آیا تھا۔ صحیح، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، آپ نے ان کو پڑھا ہے غلام مرزا غلام احمد صاحب، میں نے پڑھا، بڑا خوش ہوئے، چائے منگوایا۔ صحیح، تو میں نے چائے منگوا دی، چائے کا میں نے فون پہ کہہ دیا، بڑا خوش ہوا، کہا کون کون سی کتابیں پڑھی؟ میں نے دیکھا کتابیں کو ساری پڑھتا اور میں نے ان کی تذکرہ پڑھی ہے۔ اچھا اچھا دیکھیں، ہمارے اوپر تو بین ہے، ہماری کتابیں بن رہی ہیں، ہماری ویب سائٹ بھی بند کر دی گئی۔ پھر یہ ہوا اتفاق سے کہ وہ آئے جو تھے میرے پاس، وہ منسٹری آف فائنانس کا لیٹر لے کر آئے تھے، اور وہ موضوع تھا ختم نبوت۔ اچھا اچھا، اور انہوں نے مجھے کہا تھا اس کے جواب، چونکہ منسٹری کے جوابات میں بناتا تھا تصویر میں کے زمانے میں، تو انہوں نے کہا اس کا جواب بنا دیں، اور یہ جواب بنا دینا، تو خیال رکھنا کہ سی بی اے وغیرہ کے ہاتھ میں نہیں، ورنہ وہ پہنچ جائیں گے ایم ڈی کے بعد ملاد کے پیسے ویسے۔ نکلتے وقت انہوں نے مجھے ایک دم سے کہا کہ مٹھائی بھی بانٹی جا سکتی ہے، ویسے میں کیوں؟ کہنے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے، تو میں کہ اس کو تو اختلاف ہے، ہمارے ساتھ سے تو یوم وفات ہے۔ صحیح، تو رک گیا ایک دم سے، تو پہلے 12 وفات کہلاتا، جی جی 12 وفات کہلاتا، صحیح۔ تو میں نے کہا ویسے کل میں آپ کے مرزا صاحب کو سمجھا تھا، کہنے کن کو؟ میں نے کہا جو اس وقت آپ کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ صحیح، وہ بیٹھ گیا، پھر انہوں نے چائے کا کہا، تو ایک دم سے بات نکلی، تو میں نے کتابیں پڑھتا تھا ان کی، تو وہ اصل میں یہ جب بھی آپ سے بات کری میں سب سے پہلے حدیث سنائی ہے، لا نبی بادی والی، صحیح، یہ آپ کو بتائیں گے کہ جی ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں، اور طریقہ نماز کا وہی ہے جو احناف کا طریقہ ہے۔ صحیح، واقعی اگر آپ پڑھتے صحیح، اذان وغیرہ سب کچھ ہوئی ہے۔ پھر یہ آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجود ہے، صحیح، کہ جی وہ آئیں گے، ان سے پہلے امام مہدی آئیں گے، صحیح، چیزیں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے مجھے پتا تھا، اس لیے کہ میں اس سے پہلے جس ادارے میں رہا تھا ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان میں، وہاں پہ ایک صاحب اس پہ کام کر رہے تھے۔ اچھا اچھا اچھا، وہ کنورٹڈ تھے، صحیح صحیح، اچھے خاصے مسلمان تھے، پتہ نہیں کس چکر میں، تو وہ ان کو جو پتہ چلا نا، انہوں نے مجھے پہلے پڑھی، میں جو کتاب بولتا تھا مجھے لاتی تھی، اور بعض دفعہ مجھے لگا کہ کتاب پڑھی بھی نہیں تھی، وہ نہیں تھی، خرید کے لے آتے تھے، صحیح۔ پھر انہوں نے اپنے اثر اس پہ آئے، انہوں نے مجھے لفافے میں بند کر کے کچھ کتابیں دینا شروع کی، وہ مرزا صاحب تھی۔ صحیح، اس وجہ سے میں ان سے متعارف تو تھا، مجھے پتا تھا ان کا طریقہ بات۔ صحیح صحیح صحیح، تو انہوں نے جب یہ بات کی، اور تو میں نے ان سے کہا دیکھیں
کہ میں نے کہا مرزا مسعود صاحب کو آپ کا سننا تھا یہ ماشاء اللہ مطلب امریکہ میں ان کی وہ تھی ارے زبردست چائے منگوا لیں تو اسی کو بات نہیں ہوئی چائے میں نے کہہ دی تو ایک دم سے بات نکلی تو میں نے کہا دیکھیں سر کہیں گے آپ کے ہمارے بارے میں کیا رائے ہے میں نے کہا رائے کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ چیزیں شاید اگر آپ کو برا نہ لگے جی بولیں میں نے کہا مرزا صاحب کے جو تیسرے خلیفہ تھے مرزا بشیر محمود ان کے صاحبزادے دوسرے خلیفہ ان کا کہنا یہ ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب نے کہا ہے کہ جی جس ان کی ماشاء اللہ 85-86 کتابیں ان کی جان بوجھ کے اس طرح کے جملے کے ساتھ کہنے پر میں کہا جی بالکل ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے مرزا صاحب کی کتابیں 3 بار نہیں پڑھی ان کے ایمان کو ان کو شک ہے میں کہ مرزا صاحب کا قول ہے پہلے میں ان کو پکا کیا اس پر انہوں نے کہا جی بالکل ان کا قول ہے میں کہ مرزا صاحب کی کتاب ہے حمامہ کی بشرا پڑھی ہے اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے میں نے نہیں پڑھی کہیں جی بالکل پڑھی میں تو اس کے صفحہ نمبر 208 پہ کسی نے مرزا صاحب سے پوچھا سنا ہے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ جواب دیتے ہیں کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے کیوں دار اسلام سے خارج ہو رہے ہیں اور کافروں کی جماعت سے ایک دم سے جب میں نے بات ان سامنے کہی تو ایسا لگا کہ کرنٹ لگا ان پر اٹھے کہنے کے کہنے کہ وہ ان کے پہلے خیالات ذرا مختلف تھے نظریات ان کے مختلف ہیں خیالات اور نظریات بدل سکتے ہیں انسان کی ایمانیت تبدیل تھوڑی ہوتی ہے صحیح انہوں نے سب سے ایسا ہاتھ ملایا ہوا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ لیٹ می کمپلیٹ شاید آپ کو برا لگا کہنے کہ نہیں آپ بولیں میں کہا چائے آ رہی ہے کہا جانی چائے پر بات نہیں کی صحیح میں نے کہا مرزا صاحب کی ایک اور کتاب ہے ان کے میں نے روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 222 اس کے اوپر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ سچا خدا وہی خدا جس نے قادیان میں رسول نازل کیا اچھا صحیح میں تو نبی کی بات میں کنٹراڈکٹ صحیح بالکل صحیح نبی کا جیسی بات میں کنٹراڈکٹ ہوں جتنے نبی آئے ہیں کسی نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں مجدد ہوں صحیح ٹھیک ہے میں مہدی ہوں صحیح ہے میں نازل ہوں اپنے وہ ٹھیک ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کے حوالے میں کہا کہ میں عیسیٰ ہوں میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے انجیل دی گئی تھی جب ان پہ الزام لوگ لگا رہے تھے کہا گیا تھا کہ 3 دن تک آپ چپ رہیں گے کسی سے بات نہیں کریں گے ان کی پیدائش کے بعد رہی بات آپ کی کہ جی ہماری ویب سائٹ کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے یا وہ ہے میں کہا اس میں 2 میں آپ کو لاجیکل جواب دے دیتا ہوں کیا میں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے توراۃ کو مانتا ہے وہ یہودی نہیں تو میں کیوں میں نے اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے اور انجیل کو مانتا ہے اس لیے صحیح ہے ایک اور شخص ہے جو حضرت موسیٰ کو بھی مانتا ہے توراۃ کو بھی مانتا ہے انجیل کو بھی مانتا ہے حضرت عیسیٰ کو بھی مانتا ہے لیکن نہ وہ یہودی ہے نہ عیسائی ہے چلو کیوں میں نے اس لیے کہ محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اور قرآن پہ عمل کرتا ہے قرآن کو اپنی الہامی کتاب مانتا ہے تو یہ طے ہوا کہ جب نبی کے بعد کسی دوسرے نبی کو مانا جائے گا شریعت کو مانا جائے گا تو آدمی اسی میں شمار ہوگا ایسا ہی ہے صحیح تو کہنے کہ جی میں کہ جب مرزا غلام احمد صاحب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو پھر آپ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں ہمارا نام کیسے استعمال کر سکتے ہیں صحیح آپ ہماری جو مختلف مساجد میں اذان دینا جو ہے کیسے استعمال کر سکتے ہیں دوسری بات میں آپ کو ایک اور کہہ دوں جو آپ نے کہا کہ اپنی ویب سائٹ پہ پابندی لگاتی اور یہ چیزیں نہیں کر سکتے مجھے یہ بتائیے میں نے کہا آپ کو ایچ ڈی ایف سی میں کتنا عرصہ ہو گیا میں ہاسپٹل میں جاب کرتا ہوں وہ کتنے کم ہے مجھے 35 سال میں نے مجھے 20 سال لوگوں کو ایک کام کرتے ہیں کیا میں کہا ہم دونوں ڈیزائن کرتے ہیں سزادے سے ایک اپنی مارگیج فائنانس کمپنی بناتے ہیں ہم کیا آلریڈی کا نام استعمال کر سکتے ہیں شکل دیکھنے میں کہا میں اخلاقی طور پہ نہ کروں نہیں کر سکتا آپ ہمارا نام کیسے استعمال کر سکتے ہیں جب ہمارے بعد آپ کسی اور نبی کو فالو کرتے ہیں یہ تھا اس کا محرک اس کتاب کا محرک یعنی کہ یہ آپ کے ذاتی مشاہدے بالکل ذاتی تجربہ تھا اور اس کے بعد ایک چیز اور یہ بھی تھی کہ میرے ایک باس رہے میں نام لیتا ہوں نہاج احمد قریشی صاحب کو ہیڈ ایچ آر تھے جب میری پہلی کتاب چھپی تھی خواب سے افسانے پہ تو انہوں نے اس پہ وہ کرتے ہوئے پذیرائی کہہ لیجیے ایک جملہ لکھا تھا انہوں نے لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے مقصدی تحریر لکھنے کی توفیق عطا کرے صحیح یہ ناول 2025 کے بجائے 2023 میں مکمل کر لیا یہ آ چکا ہوتا صحیح اس کو روکنے کی کئی وجوہات تھی کئی لوگوں نے کہا مت چھاپنا یہ بہت اسٹرانگ ہے یہ ہے وہ
ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں ایک بڑا نعرہ چلتا ہے، میرے تو پڑھنے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، میں اقبالات پر ہوں، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، میں اس کو دوسرا اینگل سے دیکھتا ہوں۔ مجھے پتہ نہیں، تو لگتا ہے کہ بھٹو کا جو آج تک نام زندہ ہے نا، اسے کسی وجہ سے ہے۔ صحیح جب اس نے قادیانی اس پہ سائن کیے تو اس نے کہا تھا کہ میں اپنی موت کے پروانے کو دستخط کروں، صحیح اور ایک جگہ غالباً کرنل رفیع نے لکھا اپنی کتاب میں، کسی نے میں نے پڑھا تھا، اس نے کہا کہ میں نے بڑی سیاکاری، بڑے گناہ کی، بڑا ظلم کی جب وہ ایام اسیر گزار رہا بھٹو صاحب، لیکن ایک کام میں نے ایسا کیا ہے کہ میں قیامت کے دن رسول اللہ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے یہ کیا ہے، صحیح وہ یہ تھا۔ تو جی میں نے بھی ان کی یہ بات کہنا کہ اللہ مقصد کی تحریر نہیں کرتی، پھر میں نے یہ سوچ کے لکھا، میں نے کہا اس میں اگر جان جاتی ہے تو جائے، نہیں کوئی لیکن میں نے اس پہ ایک بات کا خیال رکھا ہے، میں وضاحت کر دوں، میں نے اس میں کوئی عام مولویوں کی طرح ان کی طرح فتوی بازی نہیں کی، بالکل صحیح ہے میں نے جس طرح دو حوالے آپ کو دیے، جی میں جی نے قرآن احمد صاحب کی کتابیں اٹھائی ہیں، اسی میں سے پڑھا ہے، اسی سے ثابت کر دیا کہ یہ کنٹرڈکشن نہیں کنٹرڈکشن ہے، صحیح کہ نبی کی میں کنٹرڈکشن اتنی ہو ہی نہیں سکتی۔ باقی جو ناول آپ پڑھیں گے تو آپ کو مختلف دلائل ملتے چلے جناب۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے جب لکھنے کا سفر شروع کیا اس وقت آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، والدہ حیات تھیں؟ جی جی والدہ لگی اچھا ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ کے شاعر ہونے کا یا نثر نگار ادیب ہونے کا گھر میں پتہ چلا تو ان کا کیا رد عمل تھا؟ نہیں وہ تو میں آپ سے کہوں گا کہ وہ بہت خوش ہوئی جب میرا پہلی تحریر چھپی، اور اس کے بعد چھپنے لگی مختلف متواتر وہ آنے لگی ہوئی تحریر، تو وہ تو باقاعدہ خاص طور پر یہ بار بار یہ جملہ کہتی تھی کہ دیکھو اس کے بارے میں کہا تھا انہوں نے کہ میرے خفیہ خزانے کا مالک۔ صحیح اور گھر میں میرے خاندان کے اندر اب کہہ لیجیے، میں اگر بات کروں تو میں ہی ہوں تدیحال اور ننیحال میں بھی۔ سلیم احمد صاحب کی صاحبزادی جو ہے قرۃ العین جو ہے، ان کے ابتدا میں قیدی کے شاہی گھر میں بہت چھوٹی تھی، ان شاہیہ کے نام سے ان کی اخوائی تھی، اور ان کے ہسبینڈ البتہ جو شاہ نواز فاروقی صاحب ہیں، وہ بہت مدیر جسارت بھی ہیں، اس وقت ان کی پیڑھی میں 14-15 کتابیں اچھا بہت ماشاء اللہ۔ اچھے شاعر ہیں۔ تو یہ ہے بس، یہ سمجھ لیں سلسلہ مجھ سے آگے بڑھ رہا۔ آپ کی شاعری یا دیگر ادبی مصروفیات کا آپ کے کیریئر پر کوئی اثر پڑا؟ کیریئر میں تو سچی بات یہ ہے کہ میرا میں نے ماسٹرز کیا کراچی یونیورسٹی سے، جی جس کا جی بڑی اسپیشلائزیشن ہے HR میں اور مارکیٹنگ۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں جب فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں تھا نا، تو مجھے ہوا کہ یار میں اس بستی کا آدمی اس نہیں، پر صحیح کہاں پھنس گیا میں۔ صحیح اچھا میرے ساتھ جو فیلوز تھے وہ انگریزی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے بولتے تھے، LLBs کے پڑھے ہوئے ہیں، جس میں آپ کو حوالہ دوں کہ نادیہ حسن جو سنگر ہیں، ان کے فرسٹ کزن شعیب حسن میرا کلاس فیلو تھا، ہیلتھ کے اندر وہ اچھا تھا، اور بھی میرے ساتھ کئی لڑکے تھے، حسن عباس دیگر۔ تو دوستی میں چونکہ میری لوگوں سے کتابیں پڑھتے تھے صحیح مختلف موضوعات پہ، تو وہاں پہ فرسٹ ایئر کے اندر ہی مجھے فرسٹ سیمسٹر کے بعد میں چونکہ ریزلٹس کے گورنمنٹ کامرس میں، تو میں فرسٹ سیمسٹر دینے کے بعد میں یونیورسٹی میں گیا، اچھا اور میں BCom کا فارم وغیرہ لے کر آ گیا گورنمنٹ کامرس۔ کیا چھوڑا یار، یہ بس کی بات نہیں ہے کیا۔ میرے ایک دوست کی کال آئی میرے پاس، تقریباً جب میں 15-20 دن نہیں آیا، اس نے کہا کہ یار ہم یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہا، میں نے کہا پتہ نہیں پاس بھی ہوں، اس نے کہا بھائی کیا ہو گیا، سب پیپر سے پاس اور اچھے نمبروں سے پاس۔ میں آ گیا، پھر اتفاق یہ ہوا کہ میں بالکل الگ طرح رہتا تھا، میں سے کہا نا بستی کا صحیح تو ایک دن یہ شعیب نے مجھے کینٹین میں لڑکے بیٹھے کی آواز دی، مجھے کہا کہ یار آپ کیا اچھا لگتا ہے، 3 سال ہونے کو آ رہا ہے، میں آپ کی بستی کا ہوں، پھر آپ کون سی دنیا میں؟ میں نے شعر و سخن کی دنیا میں، تو میں کہا کہ غزل سنا دو، میں غزل سمجھ میں آتی ہے، صرف انگریزی میں بات کرتے رہتا۔ تو اس طرح سے وہ کینٹین پہ بیٹھے، اب وہاں کراچی یونیورسٹی کا ایک ماحول ہے بالکل صحیح۔ تو وہاں پہ مثلا اس وقت جاؤں گا تفصیل زیادہ ہو جائے گی۔ جی جی ایک بار میں کچھ ایک آدھ شعر لکھ کے دیے کسی کو، اس نے آ کے بڑی تعریف کی، وہاں پہ کسی موضوع پہ بات چلی گئی، تالیاں آ گیا، صاحب نے کہا کہ یار آپ کا نام کیا ہے، آپ نے لا کے میں نے کہا روح سفر ہے، اچھا ہمیں ناموں سے نہ پہچان، ناموں سے نہ پہچان، ہم روح سفر ہیں، ہمیں ناموں سے نہ پہچان، کل اور کسی نام سے آ آ جائیں گے جائیں ہم لوگ صحیح۔ لوگ۔ رضی اختر شاہ صاحب کا جی شعر۔ جی جی ہمیں پڑھا تو ہوتے ہوتے ہی میرا اساتذہ تک بات پہنچ گئی، صحیح اور ایک دن یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ بڑا اچھا سا ماحول ہوا، تو رومانٹک سا بارش ہوئی تھی، تو بڑی ٹیچر آئی، انہوں نے کہا یار آج پڑھانے کا دل نہیں چاہ رہا،
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करते हैं। तो शुएब ने कहा कि भाई हमारे क्लास में छुपा रसूं, सही, उन्होंने मुझे खैर स्टेज पे बुलाया और वहाँ मैंने गज़लें नज़में सुनी, वगैरह इजाज़त मिल गई कि नोटिस बोर्ड पे ऑफिशियल में डिपार्टमेंट की अपनी गज़लें नज़में लगा सकता था। अच्छा, ज़्यादा लॉक खोलता था आगे क्यों और मैं लगाता था। सही, तो वहाँ से वो मैं शायरी बीपीए करने लगा और इस तरह से चीज़ें सही। चलती तो रही। मैं इस तो सारा आप कैरियर में कभी आपने मैंने जो बात अभी बताई, जी, जी। तो उससे मैं ये समझूँ कि इस नॉवेल में जो किरदार है फैसल वो आप हैं? ये मैं नहीं कह सकता। नहीं, अब आपने जो बात कही है शायरी वाली और मैं उससे ये समझता हूँ कि ये फैसल का किरदार अच्छा चले आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब आप नॉवेल पढ़ेंगे तो जब आप इब्तिदा में उसको पढ़ना शुरू करेंगे, मुझे एक साहब ने अच्छा इसको तबसरा किया, मैं इसको जब पढ़ो शुरू में तो लगता है कोई जासूसी नॉवेल है। सही, फिर एकदम से आप ले जाते हैं कराची यूनिवर्सिटी की बहारें दिखाते हैं नौजवानों का लाइफस्टाइल कैसी जिंदगी जी, होती है सही, उसकी। फिर आप एकदम से चले जाते हैं पुरुषवादियत की तरफ सही। और फिर एकदम से एक ऐसा संजीदा मौजूद न होता है कि मौज़ आदमी हक्का-बक्का आ जाता है कि यार ये इसमें कैसे आ गया? ये कैसे आएगा? असल में मुझे उस तरफ लाना था। सही, सही, इस दौर में अगर आज आप किसी को मज़हबी किताब पढ़ने को देंगे ना, वो नहीं नहीं पढ़ेगा। पड़ेगा, सही, ठीक है? तो थोड़ा-सा शुगर कोटेड करना पड़ता है। तो सही, इसके अंदर लव स्टोरी भी डाली गई है, ठीक, मुख्तलिफ किरदार डाले गए। डालेंगे, सही। तो इसका जो पहला कैरेक्टर इसके अंदर है शिराज उस्मानी, तो शिराज़ मुझको शुरू में लगता है कि शिराज में हूँ। फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो फैसल, सही, ज़्यादातर लोगों ने वैसे मुझे ये कहा कि फैसल फैसल नहीं आपकी अपनी लगती आपकी है अपनी आपकी। तो जो चाहे आपका समझते रहें, लेकिन सही, मैं सही। ये वज़ाहत कर अच्छा दूँ चलो ठीक, जी, ठीक, जी। ठीक। देख अच्छा, आप ये बताएँ कि अभी मौजूदा दौर में जो हमारा कराची का ख़ास तौर पर एक अदबी मंज़रनामा है, तकारीब बहुत हो रही हैं, मुशायरे बहुत हो रहे हैं। आप क्या मेयार से मुतमईन हैं? मैं देखें इतना बड़ा अपने आप को यानी मेरा खानदान था अपनी जगह, लेकिन मैं बहुत छोटा-सा मामूली सा शायर हूँ और ये इतनी बड़ी यानी नहीं, एक कह एक नहीं सकता, लेकिन बहरहाल जो मेयार है और जो मुशायरे के अंदर तालियाँ बजती हैं, सीटियाँ बजती हैं, तो कल्चर आ गया और कुछ शोरा ऐसे हैं नहीं, कि देखें हैरानी मैं आपको थोड़ी-सी बात काटूँगा। आप जो बात तालियाँ बजने की कह रहे हैं, ये मैंने भी बहुत देखा है। मगर उन्हीं शायरों के जिनके तालियाँ बजती हैं, उनके नाम के मीम्स भी आ रहे होते हैं जी, जी, जी। कि ये शायर है और ये उनका मेयार है। लोग तनकीद करने वाले कर रहे होते हैं। तो वो आजकल तो ये भी हो रहा है कि लोग अपना पैकेज साथ लेके चलते हैं कि 50 सामने साथ लेके चलते हैं कि भई सिर्फ मुशायरे के बाद बिरयानी खिलाएँगे, तो तालियाँ बजाने वाले लेके आते हैं। ये मैंने देखा है बड़े मुशायरों में। तो ऐसे शायर भी हैं। मैं आपसे आप चूँकि आप एक तो आपका अदबी ख़ानदान है, दूसरी बात ये है कि एक मुशाहिदा होता है, ठीक है ना? कि आप अगर शायर ना भी हों, तो आपको पढ़ने वाले हों, ज़ौक़ रखते हों, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शायर है या वाक़ई नहीं है शायर। नहीं, तो मेरे उस हवाले से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या है कि मेयारी अदब तख़लीक़ हो रहा है, शेर-ओ-अदब या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा, बहुत गिर गया है और असल में शायरी की तहज़ीब ही खत्म हो गई है। तहज़ीब जो मैंने ख़त्म हो आपको गई। तालीम और ख़ास तौर पे दी, जी, शायरी की मुशायरे की तहज़ीब तहज़ीब नहीं है ताली। जी, जी, ऐसी बिल्कुल। नए शोरा में जो मेरे हम-असर हैं, उसके अंदर मैं कहूँगा जो नए शोरा में मैं एक नाम लूँगा कि मुझे ऐसा लगता है अम्मार इक़बाल। अम्मार इक़बाल, जो आजकल लाहौर में हैं, आए तो कराची से ये कराची से हैं, हैं वो लाहौर लाहौर में चले गए। अम्मार इक़बाल है, ठीक है? मैंने चाहा था ज़ख्म लग जाए, ज ज़ख्म सही, पे ज़ख्म भर गया मुझे सही। और एक मस टस से मस और न बस। हाँ, बस हाँ। इस तरह बाकी मैं एक वो है, मैं एक साहब को बदतहज़ीब कहता हूँ, अच्छा। समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ सही। और एक साहब हैं वो उनको दाद मिल रही है कि किसने कहा जीन्स ना पहनो, न पहना करो अच्छी लगती हो। अच्छी लगती है, सही। ठीक है? तो तो यही ये शायरी अगर होगी तो अच्छा यकीन करें ये मैं आज़म मुशायरा जो होता है साकनाने शायरी कायद जी, में हर जी। साल अटेंड करता हूँ, तो 10वें या 11वें मुशायरे में था, मैं नाम नहीं लूँगा। तो मेरे कई दोस्तों ने मुझे कहा, "यार इससे अच्छे शेर तो तू क्या लेता है?" सही। तो वो बैठे हुए थे, वही वाली नहीं, बात है उस जो आप उस कह रहे हैं मुशायरे कि के हवाले से तो मेरा भी अपना एक ज़ाती मुशाहिदा है, मैं अभी नहीं बताऊँगा, जी, मगर ये है जी। कि मैं फिर जब उस मुझे ये ऑफ़र हुई, तो मैंने कहा कि मैंने नहीं पढ़ना। बिल्कुल। उसके पीछे जो वजह वजह थी, मैंने कहा अगर इस तरह से शायर शामिल होते हैं, तो फिर मैंने नहीं पढ़ना। वो मरहूम हो गए हमारे इलाके के हिसाब से, जिन्होंने मुझे कहा कि आप भी आए मुशायरा पढ़ने के लिए, जाफ़री साहब, मैं नाम ले देता हूँ। तो जब उन्होंने वो शर्त बताई, तो मैंने कहा अगर इस शर्त पे पढ़ना है, तो मैंने नहीं पढ़ना। बिल्कुल। तो बहरहाल अच्छा।